الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے اپنے سیشن میں ہم نے اللہ کے فضل سے یہ دیکھ لیا تھا کہ وحی کی کتنی اقسام ہیں، اور ان میں سے ظاہر ہے وہ اقسام اب تو آنے سے نہیں کسی پہ۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے علم میں سے، جو وحی کا علم ہے اس میں سے تمام چیزیں اٹھا دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مبشرات رکھے، یعنی خوشخبریاں خواب کے ذریعے جو وہ اپنے بندوں کو دیتا رہتا ہے۔ اچھا، انہی خواب کو دیکھیں تو ہمارے جو لٹریچر ہے، کلاسیکل لٹریچر بھی اور آج کا بھی، خواب کو بہت بڑی اہمیت دی جاتی ہے اس میں۔ یہاں اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ خواب پر کوئی شریعت تبدیل نہیں ہو سکتی، کوئی خواب کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا پڑا، ٹھیک ہے۔ البتہ خواب ایک خوشخبری ہو سکتی ہے، مبشرات، یعنی آپ کا کوئی کام ہونے والا ہے، اب اس نے ہونا تو خود ہی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ نے کوئی محنت کی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے تو اللہ نے کوئی خوشخبری دے دی، کوئی اشارہ دے دیا کہ یہ تمہارا کام ہو جائے گا۔ لیکن اس سے شریعت کے معاملات اخذ کرنا یا کوئی میجر فیصلہ کر جانا، یہ ایک لحاظ سے صحیح عمل نہیں ہے۔ میں بھول رہا ہوں، مجھے نام یاد نہیں ہے عالم کا، لیکن ایک عالم نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے۔ اس وقت ظاہر ہے ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ پاکستان بن گیا ہے۔ غالباً شبیر احمد عثمانی صاحب تھے رحمہ اللہ، اب مجھے صحیح طرح یاد نہیں ان کا نام۔ تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ آپ اس بات کو پھر پبلک کر دیں، تو انہوں نے کہا نہیں، اس کو میں پبلک نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خواب ہے، ایک خوشخبری ہے، ضروری نہیں کہ یہ خوشخبری صحیح ہو یا غلط ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ بعد میں پاکستان تو بن گیا، البتہ اس کی بنیاد پر فیصلے نہیں کیے گئے، اور یہی صحیح رویہ ہے، صحیح طریقہ ہے کہ آپ کو خواب آتا بھی ہے تو اس کی بنیاد پر آپ فیصلے نہ کر بیٹھیں۔ یہ کام تو صرف صحابہ نہیں، سوری، یہ کام انبیاء کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کا جو خواب تھا وہ وہی ہی تھا، ان کا خواب وہی ہوتا ہے، ان کا خواب شریعت بن جاتا ہے۔ جیسا کہ حضور سے ہم کو خواب آیا کہ وہ طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، کہاں کا؟ خانہ کعبہ کا، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خواب پورا کرنا ضروری تھا، کیونکہ وہ وہی تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح خواب آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ اپنے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو ان کو بھی وہ اپنا خواب پورا کرنا ضروری تھا۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں پہلی وحی کی طرف، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی اس کی کیفیت کیا تھی، کس انداز سے آئی، کہاں آئی۔ تو مشہور واقعہ جو کہ سب بچے کو بھی معلوم ہوگا اور آپ لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی، یا یوں سمجھے کہ جبرائیل کا جو پہلی دفعہ قرآن لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا ہوا، تو وہ غار حرا میں ہوا۔ یہ وہی غار حرا ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے 3-4 سال سے جایا کرتے تھے اور وہاں بیٹھ کر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے جو قدیم علماء ہیں انہوں نے کافی اس پہ لکھا ہے کہ کس طرح غور و فکر بھی ایک عظیم عبادت ہے، جو کہ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھا کریں کہ غور و فکر کے لیے اونچائی پر جانا بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی یہ بڑی ایک شاید آپ کو عجیب سی بات لگے کہ جس کا جتنا اونچا وینٹیج پوائنٹ ہوتا ہے وہ چیزوں کو اتنا اچھی طرح سمجھتا ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے کہ اسلام آباد میں، شہر اسلام آباد میں مارگلہ کی پہاڑیاں ہیں، تو جو شخص مارگلہ کی پہاڑیوں سے اسلام آباد دیکھے گا تو اسے تقریباً پورا اسلام آباد ہی نظر آ رہا ہوگا، کیونکہ اونچائی پر ہے۔ آن دا ادر ہینڈ، آپ اور میں جو کہ شہر اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، ان کو بس ان کا کمرہ یا ان کی گلی یا ان کی مارکیٹ ہی نظر آئے گی میکسیمم، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ پورے اسلام آباد کا یوں کہیے کہ معائنہ نہیں کر سکتے۔
لیکن جو شخص اونچائی پہ ہوگا وہ اس کا معائنہ کر سکے گا، حالات کو اور اچھی طرح پلاننگ اچھی کر سکے گا۔ تو اس حوالے سے چیزوں کو دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے ان سے تھوڑا سا دور ہونا ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان سے نکل ہی آئیں اور پہاڑوں میں جا کے زندگی گزاریں، لیکن تھوڑا سا ایک طرف ہو کے چیزوں کو غور سے دیکھیں کہ آخر دنیا کا جو اسٹرکچر ہے وہ کس طرح چل رہا ہے۔ یعنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جو غور و فکر کے بہت بڑے بڑے مضمون ہیں، جو کہ قرآن حکیم میں بھی جن کا تذکرہ ہے بڑے پیارے انداز سے، اور غالباً آپ وہ مضامین پڑھ چکے ہیں یا پڑھنے والے ہیں، کیونکہ میں کئی دنوں سے میں منتخب نصاب کی کلاس اٹینڈ نہیں کر سکا۔ تو وہ سورہ آل عمران میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ میں بھی یہ موضوع ہے ویسے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اسی سے ملتا جلتا موضوع آپ کو سورہ لقمان میں بھی ملے گا، ٹھیک ہے جی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے بندے ہیں یا جو غور و فکر کرتے ہیں یا جو ذہین بندے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ آسمان و زمین کے جو حقائق ہیں ان پر غور و فکر کر کے خالق کو پہچانیں۔ دیکھیں میتھڈالوجی ہے، ایک میتھڈالوجی یہ ہے کہ آپ چیزوں پر غور و فکر کریں اور انہی کے اندر گھس کے رہ جائیں۔ اب ظاہر ہے یہ دنیا بہرحال اپنے اندر ہر ایک ذرہ بھی پوری ایک دنیا رکھتا ہے۔ ایک ایٹم میں ہی آپ شروع ہو جائیں اس کی تحقیق میں ہی، تو اس میں ہی آپ کی پوری عمر صرف ہو جاتی ہے، اور اگر آپ اوپر کی طرف جائیں، سیاروں کی تحقیق میں چلے جائیں، ایسٹرو فزکس کی لائن میں چلے جائیں، تو اس میں بھی آپ کی پوری عمر صرف ہو جاتی ہے، اور آپ اس پوری فیلڈ کا کچھ ایک چھوٹا سا حصہ بھی بمشکل سمجھ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک تو یہ ہے کہ آپ اس میں گھس جائیں، دوسرا یہ کہ ان چیزوں پر غور و فکر کر کے اس نتیجے پہ پہنچیں کہ بھائی بنانے والا کیسا ہوگا۔ یعنی آپ کی امیجنیشن اتنی وسیع ہونی چاہیے کہ آپ وہاں تک پہنچ سکیں۔ وہ ایک شعر تھا نا، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے اپنی گائے بنائی، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے تیرے لیے نہیں، جس نے اپنی گائے بنائی، کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے گائے بنائی۔ اب آپ خود سمجھتے ہیں گائے سے ہمیں کتنے فوائد ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں پر آپ باقی بھی چیزیں لے آئیں، بھینس لے آئیں، گائے لے آئیں، بکری لے آئیں، اس کے علاوہ چرند پرند ان سب کو لے آئیں، تو کس طرح ہر چیز آپ کی ممد و معاون ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے۔ اسی گائے سے آپ کو دودھ ملتا ہے، اسی گائے سے آپ کو گوشت ملتا ہے، انرجی ملتی ہے، ان ادر ورڈز، جس سے آپ دنیا میں رہ سکتے ہیں۔ آگے چلیں تو اللہ کی پوری مخلوق کو دیکھتے رہیں، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اور یہ ہوا نہ ہو تو آپ یہ ممکن ہے کہ ہم زندہ رہیں؟ یہ سورج، چاند اور یہ تمام چیزیں، یہ پانی، یہ تمام چیزیں اگر نہ ہو تو آپ خود امیجن کریں کہ آپ کی زندگی کیا اس قابل ہو کہ ہم رہ سکیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ دوسرے سیاروں پہ ابھی تک کوئی لائف کی فارم نہیں ملی، ایک دو کے علاوہ؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپٹیمل ہی نہیں ہے، انسانوں کے رہنے کے لیے وہ جگہیں آپٹیمل ہی نہیں ہیں۔ تو پھر از خود جو ایک ذہین آدمی ہوگا اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی، وہ پھر خود سوچے گا کہ بھائی یہ جب اتنا کچھ میرے لیے بنایا گیا ہے تو ظاہر ہے میرا بھی کوئی مقصد ہوگا۔ کویشچن ہے نا، ہر چیز با مقصد ہے تو میرا کوئی مقصد کیوں نہیں؟ سوال اٹھتا ہے۔ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو بنانے والا ہے، جو اتنی اونچی ہستی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اور وہ سارا کا سارا میرے لیے بنایا ہے، تو کیا مجھے اسے پہچاننا، اس کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اب بہت ہی پلازیبل قسم کے سوال ہے نا، کوئی ایسے سوال تو ہے نہیں جو مشکل ہوں۔ یعنی آپ اپنے گھر میں بیٹھیں اور آپ کو کوئی شخص کوئی تحفہ دے کے جاتا ہے، کوئی بھی تحفہ، تو ایون تحفے سے بھی میں آ جاتا ہوں کہ آپ کو پڑوس میں سے کسی گھر سے کوئی دعوت ہوئی ہے تو کوئی آپ کو کھانا وغیرہ دے کے جاتا ہے، تو اگر کوئی آپ کو کھانا دے کے جا رہا ہے تو آپ پوچھتے ہیں، آپ یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ بھائی میں پوچھوں کہ یہ کون سے صاحب ہیں جو مجھے کھانا دے کے گئے، ٹھیک ہے؟ اس نے ظاہر ہے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ کون سے صاحب ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر ایک جذبہ شکر ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کا شکریہ ادا ہو۔ اب یہ وہی شخص کرے گا جو آج کل کی گہما گہمی والی دنیا سے نکلا ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیں نا،
ہماری لائف ہی اتنی ٹف ہے اور ہم نے لائف اپنی اتنی ٹف بنا دی ہے کہ ہم اس گہما گہمی والی دنیا سے نکل ہی نہیں پاتے۔ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں غور و فکر کر رہے تھے، یا جو باتیں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر سوچ رہے تھے، وہ باتیں بیسیکلی کیا تھیں؟ وہ باتیں بیسیکلی یہی تھیں کہ یہ بنانے والا، اتنا کچھ کھلانے پلانے والا، اتنا عظیم نظام بنانے والا، اگر ہم اسی کو نہیں پہچان رہے، اگر ہم اسی کا شکر نہیں ادا کر رہے، تو آخر ہم کیسے انسان ہیں؟ تو یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ سفر طے کروایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کس نے طے کروایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ غور و فکر کرتے رہے، اور اس کا جو الٹیمیٹ اینڈ نکلا وہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سفر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھی دے دی، کہ یہ وحی کی ایک بہت بڑا گفٹ جو کہ ہم نے صرف آپ کے لیے رکھا تھا، وہ بھی قرآن حکیم کی وحی، تو یہ آپ پہ نازل ہوئی۔ اب وہ واقعہ مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ پچھلے کوئی 6-7 دن سے وہیں تھے، تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آواز آتی ہے، اور وہ کیا آتی ہے؟ اقرا۔ ٹھیک ہے جی، آواز کیا آتی ہے؟ اقرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواباً کہتے ہیں ما انا بقاری، کہ مجھے پڑھنا لکھنا تو نہیں آتا، یعنی آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھوں یا تلاوت کروں، تو مجھے تو نہیں معلوم کہ کس چیز کی تلاوت کرنی ہے یا کیا پڑھنا ہے۔ تو پھر سے وہی آواز آتی ہے اقرا، اور جواباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی جملہ دہراتے ہیں ما انا بقاری۔ اور اس کے بعد فائنلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو بھی شخصیت ہے وہ زور سے دباتی ہے، کافی زور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دباتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی اور میرا دم گھٹ جائے گا، تو اتنے زور سے دباتی ہے۔ پھر وہ 5 آیات جس نے دنیا کا پورا نقشہ ہی بدل دیا وہ نازل ہو جاتی ہیں۔ اقرا بسم ربک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ اچھا، اس کو نوٹس کریں کہ اقرا کے 2 ترجمے بہرحال مشہور ہیں۔ ایک قرأ سے نکلا ہے، یعنی کسی چیز کی تلاوت کرنا۔ وہ آپ نے جملہ سنا ہوگا نا کہ ماشاءاللہ اس کی قرأت بہت اچھی ہے، سنتے ہیں نا آپ مساجد میں کہ بچے کی قرأت بہت اچھی ہے، مولوی صاحب کی قرأت بہت اچھی ہے، قرآن کے قاری ہیں۔ وہ اس جملے کو بھی ذرا یہاں سوچ لیں، قرآن کے قاری ہیں یعنی قرآن پڑھنے والے ہیں۔ یا آپ کے گھروں میں جو بچوں کو مولانا صاحب پڑھاتے آتے ہیں، ان کو بھی یہی ان کے لیے جملہ استعمال ہوتا ہے کہ قاری صاحب آئے ہیں، تو وہ اسی سے نکلا، قرأت سے، اقرا پڑھنے سے۔ تو ایک تو اس کا مفہوم یہ لیا گیا، دوسرا اس کا مفہوم کیا لیا گیا؟ اقرا وہ جو پڑھنا ہے، ایک ہے قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، دوسرا کیا ہے جی؟ اقرا یعنی پڑھنا۔ ٹھیک ہے، اور آپ نوٹس کریں قرآن حکیم کی پاور اور اس کا مقام و مرتبہ، کہ ایک ایسی قوم جس نے آج تک پڑھنے کو معیوب سمجھا ہوا تھا، ایک ایسی قوم جس نے پڑھنے لکھنے کو معیوب سمجھا ہوا تھا کہ پڑھنا لکھنا ایک اچھی بات نہیں ہے، وہ قوم کس مقام پہ جی پہنچ گئی؟ وہ قوم اس مقام پہ پہنچ گئی کہ اس قوم نے عربی گرامر ایجاد کر لی۔ آپ حیران ہوں گے، اور کبھی جا کے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ ریسرچ کریں کہ دنیا کی پہلی ڈکشنری مسلمانوں نے ایجاد کی ہے، یعنی الفاظ کا۔ اچھا، یہاں پہ نا تھوڑی سی ایک ٹیکنیکل بات آ رہی ہے، چلیں وہ اب ذہن میں آ گئی تو کر ہی دوں، کہ یہ جو الفاظ ہیں، ایک ہوتی ہے ان کی ڈیفینیشن، ٹھیک ہے جی، ایک ہے الفاظ کی ڈیفینیشن، ایک ہوتے ہیں الفاظ کے معنی، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، صلاۃ ہے نا جی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اب صلاۃ کا جو عربی میں مطلب ہے وہ کیا ہے؟ دعا۔ صلاۃ کا عربی میں مطلب کیا ہے؟ دعا، یہ اس کے معنی ہیں، لیکن ہم اس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ ہاں جی، صلاۃ کیا ہے؟ تو یہ آپ سب جانتے ہیں، جس میں قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، جلسہ ہو، قومہ ہو اور سلام ہو، اس کو صلاۃ کہتے ہیں نا، جس کو آپ نماز کہہ رہے ہیں۔
جس کو ہم نماز کہتے ہیں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تو اس کو اگر ڈیفائن کیا جائے تو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ جی صلاۃ وہ چیز ہے جس میں قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، جلسہ ہو قوما، اور بعد میں سلام ہو، اور شروع میں اللہ اکبر ہو، تکبیر ہو۔ یہ عام طور پر اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صلاۃ۔ اور ہم اپنی سمجھ کے لیے اب اتنی لمبی ڈیفینیشن بتانے کے بجائے ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ کیا کرنے جا رہا ہوں جی؟ نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ یعنی وہاں میں یہ جملہ نہیں استعمال کرتا کہ میں قیام، رکوع، سجدہ، قوما، جلسہ اور سلام پھیرنے جا رہا ہوں۔ میں کیا کہتا ہوں جی؟ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ تو ایک ہے صلاۃ کے معنی، مفہوم لغوی ہو سکتے ہیں، وہ کیا ہیں جی؟ معنی مفہوم کیا ہے اس کے؟ دعا۔ اچھا، اور بھی کافی معنی ہیں اس کے۔ پھر اس کے بعد آگے چلیں تو اس کی ڈیفینیشن ہے کہ صلاۃ ہے کیا بیسیکلی، پلیز ڈیفائن اٹ۔ تو مسلمانوں کو یہ، یعنی خاص طور پہ عربوں کو اور ایران کے لوگوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا کو پہلی ڈکشنری دی، ٹھیک ہے، جو کہ الفاظ کے صرف معنی نہیں بتایا کرتی تھی، غور سے اس بات کو سمجھیے گا، جو الفاظ کو ڈیفائن بھی کرتی تھی۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اس حوالے سے یعنی اس قرآن کا، وہی میں اکثر بات کرتا ہوتا ہوں کہ قرآن کا جو مقام و مرتبہ ہے، اور قرآن کو جب آپ ایک دفعہ سمجھ لیں تو جس لیول پر یہ انسان کو لے جاتا ہے، تو ایسا لیول آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ یعنی آپ خود ذرا سوچئے نا، ایک اینگل سے ذرا تخیل میں چلے جائیں اور سوچیں بیٹھ کے، کل تک جو قوم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتی تھی، زندہ، چھوٹی معصوم بچہ کیا ہوتا ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ آج کل آپ کے بھی بچے ہیں، آپ امیجن کریں آپ اپنے بچے کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ یعنی جہالت اس لیول تک پہنچ گئی تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ ہوا کیا؟ کچھ ہی عرصے سے مراد صرف 20-25 سال کے عرصے میں وہی لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اب اگر کسی جانور کو بھی چوٹ لگتی تھی تو انہیں دکھ ہو رہا تھا۔ حیران کن بات ہے نا؟ اگر کسی اونٹ کو، کسی بکری کو، کسی کتے کو اگر چوٹ لگ جاتی تھی تو ان کو دکھ ہونا شروع ہو جاتا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے اس بیچارے بے زبان کو چوٹ کیسے لگ گئی۔ حضرت عمر کا واقعہ یاد کریں کہ ایک شخص اپنے اونٹ پر زیادہ وزن لاد کے جا رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو فائن کیا اور سختی سے منع کیا کہ آج کے بعد اگر میں نے دیکھ لیا کہ تم نے اپنے اونٹ پہ زیادہ وزن رکھا ہے تو میں تمہیں سزا بھی دوں گا۔ یعنی اخلاق، اس سے اونچے اخلاق کیا ہوں گے؟ یہ بس وہی ایک قرآن کا کرشمہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو جو پہلی وحی آئی، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کا نتیجہ جو دنیا پہ نکلا وہ یہ نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا جو نتیجہ نکلا وہ بھی آپ ذرا ذہن میں رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آیا کرتی تھی تو ایک نظام سے دوسرے نظام میں کسی چیز کا داخل ہونا بہت مشکل ہے، بہت ٹف ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وحی کا پروسیس بہت ایزی تھا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ خود اندازہ کریں کہ ایک طرف جبرائیل وحی لے کے آ رہے ہیں، اچھا وہ وحی ہے کیا؟ وہ بیسیکلی اللہ رب العزت کا کلام ہے، یعنی وہ دنیا کا مالک، خالق، یعنی ہر اچھی خصوصیت اللہ میں ہے، قہار، جبار، رحمان، رحیم، اس کی وحی آ رہی ہے، اس کا کلام آ رہا ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ڈائریکٹ نازل ہو رہا ہے۔ تو وہ آیت بھی ذرا غور سے ذہن میں لے ہیں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون، کہ اگر ہم یہی قرآن نازل کر دیتے، کس پہ؟ جبل پر، پہاڑی پہ، چٹان پہ، تو وہ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے اس جلال سے دبتا اور پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ خاشعم، پہلے ڈرتا، متصدعم من خشیت اللہ، اور پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اگلا جملہ دیکھیں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم یہ مثالیں لوگوں پر واضح کرتے ہیں، ان کو یہ مثالیں سمجھاتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہی قرآن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے تو اس کا امپیکٹ ہوگا، بالکل نیچرل بات ہے۔ تو اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سردیوں میں بھی پسینہ آئے گا،
البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا تو وہ ریزہ ریزہ تو نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام دیا تھا کہ اللہ کی وحی وہ برداشت کر لیا کرتے تھے، لیکن اس کا امپیکٹ تو ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ایک امپیکٹ یہ فزیکل ہے، تو ایک امپیکٹ اس کا روحانی بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، مطلب کبھی کبھار میں اسٹڈی کرتا ہوں تو بہت رونا آتا ہے کہ کتنی اونچی شخصیت تھی ان کی، کہ ایک شخص ہوتا ہے جو بڑا ہی سخت مزاج شخص ہوتا ہے، وہ آپ سے کوئی بات کرتا ہے، آپ اگر اس کی بات نہیں مانتے تو ہی ڈز ناٹ گیو اے ڈیم، اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ نے اس کی بات مانی یا نہ مانی، وہ کہے گا بھائی مجھے کیا، نہ تو نہ مانے۔ اچھا، ایک شخص ہوتا ہے سینسٹیو انسان، اس کی زندگی میں لوگوں کو کوئی اہم بات سمجھانا، اور پھر جب لوگ اس کی بات نہیں مانتے تو اس کے دل پہ بڑا اثر ہوتا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ خلوص دل سے کسی کی بھلائی کرنے جائیں، آپ کے اندر کوئی لالچ نہ ہو، اور آپ کی شخصیت بہت ہی سینسٹیو شخصیت ہے، اور اگلا شخص آپ کو 2-3 تانے بھی مار دے، کچھ گالیاں بھی بک دے، اور آپ پر الزام بھی لگا دے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو گھنونے الزام لگائے گئے، الزام بھی لگا دے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کے دل پہ اس کا بہت اثر، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو ان حالات کو برداشت کرنا، یہ آپ کے اور میرے جیسے لوگوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ خود امیجن کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں دعوت دے رہے تھے، وہ تو آپ سمجھتے ہیں، انشاءاللہ بھی آگے پڑھیں گے بھی۔ ہم خود آج کے دور میں قرآن حکیم کی دعوت دینے جاتے ہیں، دین اسلام کی دعوت دینے جاتے ہیں، کن کو؟ جو کہ پہلے سے مسلمان ہیں ان کو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی تم قرآن کی طرف آؤ، اللہ والے بنو، ٹھیک ہے مسلمان تو ہو لیکن اللہ کی قربت حاصل کرو، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو۔ تو ہم میں جب 2-3 چھوٹے موٹے جواب ملتے ہیں تو ہمارا سارا دن برا گزرتا ہے، اور ہمیں ایسا نہیں کہ کوئی گالی دی جاتی ہے یا ہم پر کوئی الزام لگایا جاتا ہے یا ہمارے کردار کو پن پوائنٹ کیا جاتا ہے، نہیں۔ یعنی آپ خود سوچیں، آپ جاتے ہیں کسی سے ملنے، اور یہ واقعہ میرے ساتھ خود ہو چکا ہے، تو وہ میں آپ کو اپنے احساسات ابھی بتا نہیں سکتا، لیکن وہ ہوئے۔ وہ واقعہ کیا ہوا جی؟ ایک صاحب جنہوں نے اسی طرح کا ایک کورس کیا، جس طرح کا کورس آپ کر رہے ہیں، ایک کورس کیا، تو ہم انہیں دعوت دینے گئے کھانے کی، یعنی ہم نے سب اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کیا اور ان سے گزارش کی کہ آپ سب آئیں، بڑا عرصہ ہو گیا ملے ہی نہیں ہیں، تو کھانا اکٹھے کھا لیں گے، چلیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے سے محبت بڑھتی ہے، چہرہ دیکھنے سے۔ تو ہم گئے ان کے پاس، اور جانتے تھے میرے اپنے اسٹوڈنٹ تھے، میں نے ان کو کہا جی یہ دعوت ہے، تو ان کا جواب یہ تھا، وہ مولوی صاحب دنیا میں اور کام بھی ہیں۔ یعنی اب آپ نوٹس کریں کہ انہوں نے مجھے کوئی گالی نہیں دی، اب غور سے دیکھیں، کوئی مجھے برا بھلا نہیں کہا، کوئی گالی نہیں دی، کوئی میری بے عزتی نہیں کی، کوئی تذلیل نہیں کی، لیکن یہ ایک چھوٹا سا جملہ مجھے پورا دن سونے ہی نہیں دے رہا تھا، یعنی پوری رات اس دن سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر مجھے ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر نا آپ کو احساس آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو خیر خائی کا کام ہے، یہ بہت سخت قسم کا کام ہے، اس میں بہت سی تکالیف آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو ایک تو وہ، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فزیکل تو ایک معاملہ ہو ہی رہا ہے قرآن حکیم کے نزول کی وجہ سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی بھی لگ رہی ہے، کپ کپی ہو رہی ہے، پسینہ بھی بہت آتا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ریٹیلیشن ہوئی رہی ہے، جو لوگوں کا رویہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، وہ جو ایموشنل بریک ڈاؤن کر رہا ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر ایک اور چیز جو کہ اکثر جس کا قرآن حکیم میں تذکرہ ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھار یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ شاید میں دعوت صحیح نہیں دے پا رہا۔ یعنی آپ دیکھیں، اب یہی میں بات کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کردار دیکھیں، آخری نبی، قرآن نازل ہوتا ہے ان پر، ان سے زیادہ مومن تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ان سے اچھی دعوت بھی تو کوئی نہیں دے سکتا نا، اور ان کو بھی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، شاید میں ان کو قرآن صحیح نہیں سمجھا پا رہا، یا شاید میں ان کو صحیح طور سے اللہ کا کلام نہیں پہنچا پا رہا۔ یعنی ایسا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح نہیں پہنچایا تھا، معاذ اللہ، یہ تو انسان کافر ہو جائے گا۔ لیکن اب میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بتا رہا ہوں کہ وہ کتنے غم زدہ تھے اس حوالے سے، اور ان کی ایک سینسٹیو جو پرسنالٹی تھی، وہ کس طرح انہیں محسوس کراتی تھی کہ شاید مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، حالانکہ ان سے کوئی غلطی ہوئی نہیں، غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ہونا تو دور کی بات، ممکن ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی۔ تو وہ آتا ہے فلا تکن فی مریۃ، تو آپ اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالیں، آپ غمگین نہ ہوں،
ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ظاہر ہے کنسول کرتے ہیں کہ آپ غمگین نہ ہوں، ٹھیک ہے، یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کے اندر کوئی مسئلہ ہے یا آپ صحیح نہیں پہنچا پا رہے، یہ مسئلہ ان کا ہے کہ وہ ایک جگہ فرمایا نا کہ یہ جو کفار ہیں آپ سے نہیں لڑتے، وَلَكِنَّ الْكَافِرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے، وَلَكِنَّ الْكَافِرُونَ، یہ جو کفار ہیں یہ انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا، بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ اس میں آپ کے ساتھ آپ بالکل ٹھیک طریقے سے دین پہنچا رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو سمجھایا ویسا ہی پہنچا رہے ہیں۔ اچھا جی، تو اب وہ پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے اس کا ایک امپیکٹ ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اترے ہیں غار حرا سے اور سیدھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائیں، اور انہوں نے جب کیفیت دیکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھ دو، مجھے چادر اوڑھ دو، تو انہوں نے فوراً سے یہ کہا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے میری جان کا ڈر لگ رہا ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ تو حضرت خدیجہ کا یہ جملہ میرے خیال سے تو لکھ لینا چاہیے کوئی سونے کے پانی کے ساتھ، ہم نے ابھی تک لکھا نہیں ہے، بہت سی چیزیں ہم لکھ لیتے ہیں لیکن اس جملے کو ہم نے وہ عزت نہیں دی جو یہ ڈیزرو کرتا تھا، ویسے سونے کے پانی سے لکھنا بھی یہ ڈیزرو نہیں کرتا، اس سے بھی کسی اونچی چیز سے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہیں، اچھا یہ ذہن میں رکھیے یہ بیوی کہہ رہی ہیں، نارملی آپ کے بارے میں سب سے اچھی طرح جاننے والی جو شخصیت ہے وہ بیوی ہے، یعنی جس قدر قربت آپ کی بیوی سے ہوتی ہے وہ تو ماں سے بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ماں کو آپ سے محبت زیادہ ہوگی لیکن جس لیول کی قربت اور جو چیزیں آپ اپنی بیوی سے شیئر کرتے ہیں وہ ماں سے تو نہیں کرتے، اور بیوی اچھی طرح جانتی ہے کہ آخر میرا شوہر ہے کیا، اس کا مقام کیا ہے۔ تو ان کا جملہ کیا ہے کہ اللہ آپ کو چھوڑ دے گا، یعنی آپ غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، جو بھوکا ننگا ہو اس کی بھوک اور ننگ کو مٹائیں، آپ سارا دن اسی تکلیف میں گزار دیں کہ لوگوں کی بھلائی ہو، تو اللہ رب العزت آپ جیسے اونچے شخص کو یوں چھوڑ دے گا، آپ کی زندگی کو یوں ہی ضائع ہونے دے گا، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اب وہی بات ہے کہ اب یہ 8 مارچ کو ہوتی ہے عورت مارچ میرے خیال سے، تو ایسی عورتیں کب آئیں گی؟ یعنی یہ بھی تو ایک بیوی کا کردار ہے نا، ایک نبی، ایک وقت کا نبی پریشان ہے اور اس کی پریشانی اپنی بیوی کے چند جملوں سے ختم ہو جاتی ہے، تو اپنی بیوی کو وہ کوئی مقام و مرتبہ دے رہے ہیں تو ان کی بیوی انہیں یہ جملہ کہہ رہی ہیں نا، یعنی وہ باہر تو بے شک غریبوں کی مدد کرنے والا ہو اور دین پہ عمل کرتا ہو، گھر میں جا کے وہ بنا ہوا ہو ہلاکو خان، تو کیا بیوی اس کی عزت کرے گی؟ لیکن یہاں دیکھیں بالکل فرق ہے، باہر والے تو کرتے ہی کرتے ہیں، بیوی ان سے بھی زیادہ عزت کر رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کی شخصیت میں دوگلاپن نہیں، بالکل سیدھی صاف شخصیت ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے، اس کا بہت ہی جسے کہتے ہیں انیویٹیبل نتیجہ، یعنی بیوی عزت کر رہی ہے، بیوی محبت دے رہی ہے، اور بیوی کے جملے سن کے شوہر خوش ہو جاتا ہے۔ اب ان کو یہ بتایا جائے، یعنی ہماری خواتین کو سمجھایا جائے کہ بھائی ایک بیوی حضرت خدیجہ بھی تھی، دنیا نے ایک ایسی ماں کو بھی بھیجا ہے، ایک ایسی بیوی کو بھی بھیجا ہے جس کا نام خدیجہ الکبریٰ تھا رضی اللہ عنہا، یعنی وہ کاروبار بھی کرتی ہیں، شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں، بچے بھی پال رہی ہیں، ہر نظام سنبھال رہی ہیں اور شوہر کی پریشانیوں کو دور کرنے کا باعث بن رہی ہیں، تو یہ اس سے زیادہ عورت کی کیا آزادی ہوگی؟ آپ امیجن کریں اتنا اونچا مقام کسی عورت کو مل جانا، یعنی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، حضور سے ہم جو دیا کرتے تھے مقام اپنی زوجہ کو اور باقی تمام ازواج کو رضوان اللہ علیہم اجمعین علیہن اجمعین۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اس پوائنٹ کو ذرا سمجھیے کہ بیوی کا یہ جملہ کیا بتا رہا ہے کہ حضور سے ہم کی عزت گھر میں کتنی ہے، گھر میں ان کو کیا مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ جھگڑے ہر گھر میں ہوتے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیے، لیکن جو ان کو عزت و مقام و مرتبہ مل رہا ہے وہ بہرحال ان امیجنیبل ہے۔ تو اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتی ہیں، ایک روایت میں آتا ہے حضرت خدیجہ بھیجتی ہیں، ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، ایک میں آتا ہے حضرت زید بن حارثہ کو رضی اللہ عنہ، یہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ رسم ختم کر دی، تو ان کو بھیجتی ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو، تو وہ جاتے ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس،
ورقہ بن نوفل کا تعارف میں آگے کراؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ آگے 3-4 ایسی شخصیات ہیں جو کہ اسلام کے آنے سے پہلے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کے رسالت کے اعلان سے پہلے وہ اللہ کو ماننے والے تھے اور صحیح طور پہ اللہ کو ماننے والے تھے. تو انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی، جن میں ورقہ بن نوفل صاحب ہیں رحمہ اللہ، ان میں زید بن عمرو بن نفیل ہیں رحمہ اللہ، ان میں ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری، یہ صحیح جملہ غفاری بھی ہے، غفاری رضی اللہ عنہ، اور ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو یہ 3-4 لوگ، ان کی شخصیات کو ہم آگے اسٹڈی کریں گے. اور جو میں نے شروع میں ورقہ بن نوفل اور زید بن عمرو بن نفیل کے بارے میں یہ جملہ کہا کہ اللہ ان پہ رحم فرمائے، تو ان کے بارے میں احادیث موجود ہیں، ان کے بارے میں یعنی ان پر رحم کی یا ان کی اچھائی کی احادیث موجود ہیں. انشاءاللہ جب ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے تو میں آپ کو وہ احادیث بھی، یعنی بخاری مسلم کی احادیث ہے، بالکل صحیح احادیث ہے. بہرحال تو انہیں بھیجا ورقہ بن نوفل کے پاس. ورقہ بن نوفل ایک ایسے شخص تھے جو کہ پہلے تو ظاہر ہے اسی معاشرے میں پیدا ہوئے، پھر وہ یہودی ہو گئے، پھر انہیں احساس ہوا کہ یہودیت میں بھی بہت غلطیاں ہیں، پھر وہ عیسائیت کے مذہب کی طرف آئے، نصرانیت کی طرف آئے، اور آخری دم تک اسی پہ قائم رہے. اور ان کا مطالعہ تھا، یہ وہ شخص تھے جو کہ تورات و انجیل کا ترجمہ لکھتے تھے، یعنی کوئی ایسے شخص نہیں تھے، چھوٹے انسان نہیں تھے، بڑے انسان تھے. تورات و انجیل کا ترجمہ لکھا کرتے تھے، اچھی طرح یہ تاریخ اور تورات و انجیل کا مطالعہ انہوں نے کیا ہوا تھا، اور کافی بزرگ تھے. تو جب ان کے پاس بھیجا گیا ان دونوں میں سے کسی ایک کو، تو انہوں نے کہا کہ آپ لے ہیں، یعنی ورقہ بن نوفل کو سمجھ آ گئی کہ کچھ ہوا ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن گئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ، تو حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ یہ ہوا ہے آپ کے بھتیجے کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ انہوں نے استعمال کیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ معاملات ہوئے ہیں. تو جواب ذرا سنیے گا غور سے، اور جتنا جلدی ہو سکے اس کو اپنے دل و دماغ میں فٹ کر لیں، عورت و مرد دونوں. اس کو اپنے، خدا کا واسطہ ہے، دل و دماغ میں فٹ کر لیں، آپ کو پورا دین سمجھ آ جائے گا اس ایک جملے سے. سب سے پہلے وہ کہتے ہیں بیٹا یہ تو ناموس الاکبر ہے. کہا ناموس الاکبر؟ کہا یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا. اب وہی لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کون آئے تھے؟ حضرت جبرائیل، جو وہی ہمیشہ لے کے آتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی وہی تو اللہ کے ذریعے آئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا، لیکن اس کے علاوہ حضرت جبرائیل وہی لے کے آتے تھے. کہا یہ تو ناموس الاکبر ہے جو انبیاء پہ آتا رہا ہے. کہا کون؟ کہا اس کا نام جبرائیل ہے. کہا اچھا. کہا اور جو پیغام بیٹا تمہارے پاس آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبی و رسول ڈکلیئر کر دیا ہے. تیسرا جو جملہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ورقہ بن نوفل نے، وہ بھی بڑا اہم ہے. کہا کاش میری ہڈیوں میں اتنی جان ہوتی اور کاش میں اس وقت تک زندہ رہ پاتا جب تمہاری قوم والے تمہیں تمہارے علاقے سے نکال دیں گے تو میں تمہاری مدد کرتا. کاش میں اس وقت زندہ ہوں اور میری ہڈیوں میں اتنی جان ہو کہ میں تمہاری مدد کروں جب تمہیں تمہاری قوم والے نکال دیں گے تمہارے علاقے سے، یعنی گھر سے تمہیں نکال دیں گے، در بدر کر دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی حیرانگی سے ایک بات کہی. وہ بات کیا تھی؟ میری قوم والے مجھے نکالیں گے، یعنی ان کے فیصلے میں کرا دیتا ہوں جو نہیں ہو رہے ہوتے. حجر اسود کا معاملہ میں نے حل کرایا تھا. پورے مکہ میں مشہور ہے کہ کوئی صادق اور امین ہے، کوئی سچا ہے، کوئی امانت دار ہے، اس سارا مکہ مجھ پہ رلائے کرتا ہے میری صداقت اور امانت کی وجہ سے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میری قوم والے نکال دیں گے. یہ تو دو کانٹرڈکٹری باتیں ہوگی. انہوں نے کہا جو شخص بھی، جس شخص پر بھی یہ وحی نازل ہوتی ہے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے. جس شخص پر بھی یہ وحی نازل ہوتی ہے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے. ذرا رک کر سوچئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا کہ نہیں ہوا. ہاں جی، ذرا غور کیجئے وہ واقعات جو بچپن میں پڑھے تھے. ویسے تو امید ہے کہ آپ میں سے کئی لوگوں نے سیرت پڑھی بھی ہوگی، لیکن بچپن میں بھی اگر آپ نے پڑھی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا ہوا. طائف کی گلیاں یاد کریں، اس عورت کو یاد کریں جو کچرا پھینکتی تھی، اس کو یاد کریں جو بیچ میں کانٹے بچھاتی تھی راستے میں گھر کے باہر، اس کو یاد کریں جو مرے ہوئے جانور پھینک جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر. ان تمام واقعات کو یاد کریں. دانتوں کا شہید ہونا یاد کریں.
ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درد کی وجہ سے بے ہوش ہونا یاد کریں، یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں لائیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ریلیٹ کریں کہ وہی پیغام اگر آج آپ لے کے چلتے ہیں تو تکالیف تو آپ کو بھی آئیں گی، ہاں ان کی انٹینسٹی کم ہوگی، کیونکہ نبی جتنی تکلیف اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں دیتا، یہ ذہن میں رکھیے گا، لیکن اسی انداز کی تکلیفیں آتی ہیں۔ جب میں نے پہلی بار یہ سوچا کہ میں داڑھی چھوڑ دوں سے مراد رکھ لوں، صحیح، ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے چھوڑ دوں کا مطلب نکالا ہے کہ کاٹ دوں، صحیح ہے، تو داڑھی چھوڑ دوں جب میں نے پہلی بار یہ سوچا، یعنی کوئی آپ اس کو نیکی کا وہ نہ سمجھیں کہ میں نیک انسان ہوں، لیکن میں نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے، تو اس بات پہ جو مجھے مولوی ہونے کے تانے ملے، دینے والے کون تھے جی؟ نہ تو جنرل بش آتے تھے، نہ اوباما پریزیڈنٹ آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ تو مجھے تانے نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے، شکر ہے گھر سے تو نہیں ملے، اماں ابا نے کچھ نہیں کہا بلکہ انہوں نے سپورٹ ہی کیا، تو اس کے علاوہ ہر کسی نے تانا دیا، ہر کسی، یعنی کوئی ایک شخص ایسا نہیں جس نے نہ دیا ہو۔ تو اب وہ ظاہر ہے مسلمان ہیں، اچھے بھلے مسلمان ہیں، نمازی پرہیزگار لوگ ہیں، لیکن وہی یہ کیا کر لیا اتنی کم عمر میں، یہ کیا کر لیا، ٹھیک ہے، اب تمہیں رشتہ کون دے گا، اب کیسے معاملات چلیں گے، بورے ابھی سے لگ رہے ہو، یعنی وہ وجاہت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھی اس کو بڑھاپے کے ساتھ جوڑ دیا، آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کے بعد آپ کے اعمال، آپ کے افعال، چھوٹی چھوٹی بات کو پن پوائنٹ کیا جاتا ہے کہ یہ برائی اس نے کی، یعنی وہ کر اچھا مر رہا ہوتا ہے، آپ کسی کو دین کی دعوت دے رہے ہو تو وہ آپ کو کہیں گے تم یہ برائی کر رہے ہو، ٹھیک ہے، ہر اچھائی کو برائی کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو کہ ہمارے معاشرے میں کوٹ کوٹ کے پائی جاتی ہے، کوئی بھی شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مکمل عمل کر رہا ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ جاہل ہوگا، یعنی آپ یہ نا لٹمس ٹیسٹ ہے، آپ نمازیں ساری پڑھتے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، قرآن کا آپ کو شوق ہے، پڑھاتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، اس کی خاطر آپ گھر سے نکلتے ہیں، گھر سے نکلنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دور دور کسی علاقے میں جاتے ہیں، اپنے گھر سے نکل کے اپنی مارکیٹ میں ہی دعوت دے دیں، میں نے کب کہا کہ آپ وہ چلے جائیں تافتان کے بارڈر پہ، یہیں پہ دے دیں، ہر اچھے کام کی آپ جب پیچھے چلتے ہیں تو آپ کو کیا تانا ملتا ہے؟ یہ ضرور کوئی جاہل آدمی ہوگا، پڑھا لکھا نہیں کرتا، یہ ہمیں سننے کو ملتا ہے روزانہ۔ یعنی ایک واقعہ، آج میرا دوسرا واقعہ آ گیا، ایک پہلے سنا چکا ہوں، میں نے نا ایک دور میں ایم اے اسلامیات کر لیا، تو ویسے تو میں دینی تعلیم میری اور جگہوں سے میں نے حاصل کی تھی، البتہ جو میرا ایم اے اسلامیات ہے یہ میں نے پرائیویٹ کیا یہاں سے سرگودا یونیورسٹی سے۔ تو جب میں نے ایم اے اسلامیات کر لیا تو جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا تھا جی آپ کیا کرتے ہیں، میں نے کہا جی میں نے ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے، یعنی اسلامیات میں نے ایم اے کیا ہوا ہے۔ اچھا جی اچھا، تو بس وہ ان کا تھوڑا سا چہرہ اتر جاتا تھا۔ اچھا پھر جب تھوڑی دیر کے بعد انہیں پتہ چلتا جی آپ، تو میں پھر منہ سے یہ بھی نکل جاتا جی میری انٹرنیشنل ریلیشن میں پی ایچ ڈی ہونے والی ہے۔ اچھا آپ کی پی ایچ ڈی ہونے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ تو بڑے ذہین آدمی نکلے یار، ٹھیک ہے، یعنی تھوڑی دیر پہلے جب میں نے کہا میں نے ایم اے اسلامیات یعنی اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کی ہے، تو اس وقت تو میرے پاس ہاں ٹھیک ہے اچھے ہو، یہ بھی ٹھیک ہے اچھی فیلڈ ہے، اور جیسے ہی میں نے کوئی ایک عصری تعلیم میں کوئی اپنی ڈگریاں گنوانا شروع کر دی یا کہہ بھی دی تو اس کے اثرات بالکل لوگوں کے رویے ہی تبدیل ہو جاتے ہیں، بالکل لوگ کہتے ہیں نہیں 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 بھائی یہ تو پڑھا لکھا آدمی ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیں، یعنی یہ جو ٹونٹ ہے نا یہ آپ کو ملے گا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ملے گا، یہ ہم دین کا کام کرتے رہیں گے، ایسا پاسبل نہیں ہے نا۔ آپ جو دعوت دے رہے ہیں وہ دعوت بڑی ہی کاٹنے والی ہے، ریڈیکل دعوت ہے، تو جب آپ ریڈیکل دعوت دیتے ہیں تو اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو پہلی وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی وہ یہ تھی 5 آیات سورہ الگ کی، ٹھیک ہے سر۔ اب باری آتی ہے سر دوسری وحی کی۔ اب ظاہر ہے جب پہلی وحی آئی تو کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی نازل نہیں کی، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو وحی کا پریشر ہے یا جو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پہ۔ تو اب باری آئی جی دوسری وحی کی۔ اچھا اختلاف ہے کہ دوسری اور تیسری وحی کون سی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دوسری تھی اگلی تیسری تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں جس کو تم تیسری کہہ رہے ہو وہ دوسری تھی اس کے بعد والی تیسری تھی۔
تو ہم بھی یعنی دوسری تیسری میں اتنا فرق ہی نہیں، دونوں صورتیں بہت مشہور ہیں۔ تو اب وہ نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا یا ایہا المزمل، یا ایہا المزمل، اے چادر میں لپٹے ہوئے، یعنی چادر اوڑھ کے رکھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کریں مگر تھوڑا سا، تھوڑی سی رات چھوڑ کے۔ تو جی پہلا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ملا؟ اقرا۔ جو پہلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ہے وہ کیا ملا ہے؟ اقرا، پڑھیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا حکم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے وہ ہے رات کو قیام کریں، رات کو اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے آگے جھکیں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اللہ کی عبادت کریں، ٹھیک ہے جی، یعنی نماز رات کی۔ اگلی جو وحی آتی ہے وہ بڑی پیاری وحی ہے، فرمایا یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اچھا، مدثر کے بہت سے ترجمے کیے گئے، چادر لیا ہوا، چادر اوڑھ کے بیٹھا ہوا۔ ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا، یا ایہا المدثر، اے ڈرانے والے، قم، آپ کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی تکبیر بیان کیجیے، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ اب یہ شروع میں تین وحی جو سب سے پہلے آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی کا تحفہ دیا گیا ہے۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے جی؟ اقرا، پڑھیے۔ دوسری چیز قم اللیل الا قلیلا، رات کو کیا کرنا ہے جی؟ رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یعنی نماز پڑھنی ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے، گڑ گڑانا ہے، دعائیں مانگنی ہے، سجدے کرنے ہیں، رکوع کرنے ہیں۔ اور تیسری چیز قم فانذر، اور لوگوں کو ڈرانا ہے۔ کیا ڈرانا ہے؟ وربک فکبر، یعنی اپنے رب کی بڑائی بیان کرنی ہے، لوگوں پر یہ واضح کرنا ہے کہ تم جس کی عبادت کر رہے ہو وہ اس لائق نہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس سے ایک فارمولہ ہمارے قدیم علماء نے بنایا جو کہ مجھے بڑا پسند ہے۔ فارمولہ کیا ہے؟ آپ کو بھی یاد ہو جانا چاہیے، اقرا قم قم، اقرا قم قم۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو فارمولہ ہے یہ صوفیاء کا ہے۔ بڑے بیوقوف لوگ ہیں کہ بھئی قرآن کا فارمولہ ہے، کہے کا صوفیاء کا ہے؟ صوفیاء کا ہو، علماء کا ہو، فقہاء کا ہو، سب کا ہی ہے، یعنی اس پہ آپ عمل کریں۔ ضروری ہے کہ اس ڈیبیٹ میں جائیں کہ کن کا ہے۔ اقرا قم قم، پہلا کام پڑھو، قرآن یاد کرو۔ اچھا، جب قرآن پڑھ لیا، قرآن یاد ہو گیا، رات کو کھڑے ہو کے تلاوت کرو، وہی قرآن رات کو کھڑے ہو کے تلاوت کرو، ظاہر ہے۔ یا پھر یوں کرو، قرآن پڑھو، قرآن یاد کرو، دن میں جا کے لوگوں کو وہی قرآن سناؤ، وہی چیز لوگوں کو سکھاؤ، لوگوں کو اللہ کا پیغام دو، یعنی لوگوں کو ڈراؤ۔ قم فانذر وربک فکبر، یہ کام کرو، لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو وہ پیغام دو۔ اچھا، جب یہ کر چکے تو جب تم لوگوں کو پیغام دو گے تو لوگ تمہیں برا بھلا بھی کہیں گے، تمہیں ہو سکتا ہے کہ قتل کرنے کی بھی کوشش کی جائے، تو تم پھر اپنے غم کس کو سناؤ گے؟ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے جب کوئی غم ملے تو میں نے کوئی ایک دو لوگ رکھے ہوتے ہیں جن کو میں وہ غم سناتا ہوں کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا، آج یہ ہوا، اس کا بتاؤ میں کیا کروں۔ اچھا، اور اگر وہ بھی نہ ہوں سنانے والے، کوئی بھی نہ ہو، تو میں غم کس کو سناؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ رات کو مجھے سنا دیا کرو، قم اللیل الا قلیلا، رات کو بس میرے پاس آیا کرو، مجھے سنا دیا کرو، صبح تک میں تمہارے سارے غم مٹا دوں گا۔ دیکھیں کتنا زبردست طریقہ ہے۔ اللہ کا کلام سیکھو، پڑھو، یاد کرو، لوگوں کو اس کی دعوت دو، لوگوں کو سکھاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، اور پھر جب لوگ تمہیں برا بھلا کہیں تو اس کا کیا کرنا ہے؟ رات کو اللہ کو اپنے غم سنانے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے نا اپنی نماز کو بھی نا ایک مونولوگ بنایا ہوا ہے، ایک طرفہ نماز ہے ہماری، یک طرفہ ہے، حالانکہ نماز دو طرفہ ہے۔ یعنی آپ امیجن کریں، وہ میں ایک دن ترجمہ کبھی کبھار پڑھا تھا بچپن میں، وہ جو جملہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی العالی، تو اس جملے پہ کبھی جا کے نا سکون سے غور کریں، سبحان ربی العالی، کہ اے اللہ تو پاک ہے، میرا رب ہے، بہت اونچا ہے،
اے اللہ تو پاک ہے کس چیز سے؟ ہر کمی سے، ہر کمی جو کہ میں سوچ سکتا ہوں یا جو کہ ہو سکتی ہے اس سے تو پاک ہے، تجھ میں کوئی کمی نہیں، اور تو میرا رب ہے۔ یعنی آپ امیجن کریں، کبھی جا کے نہ سوچئے گا کہ سجدہ کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ سوچیں نا، آپ کے دونوں ہاتھ زمین پہ، سب سے جو عزت والا مقام ہے آپ کے جسم کا وہ یہ سر ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، کوئی سر اور ناک، یہ بہت عزت، وہ جملہ بھی استعمال ہوتا ہے نا کہ ہماری ناک نہ کٹ جائے، یہ جملہ استعمال ہوتا ہے نا کہ ہماری ناک کٹ جائے گی۔ تو سب سے اونچا مقام جو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو دیا وہ چہرہ ہے، چہرے میں بھی اس کا سر اور اس کی ناک، اور وہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ زمین پہ ہوتی ہے۔ یعنی اور ایسی آکورڈ پوزیشن ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ہلکا سا دھکا بھی دے تو ہم گر جائیں۔ یعنی آپ جب سجدے میں ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ فلی بیلنسڈ ہیں، کوئی آپ کو کسی کا پیر لگ جائے تو آپ ایک طرف گر جائیں گے، یعنی آپ بہت نا آکورڈ پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ لیکن اس کی بیوٹی دیکھیں، وہاں اس سب سے کم تر پوزیشن میں جا کے، انسان کی جو سب سے کم تر پوزیشن ہو سکتی ہے وہ سجدہ ہے، اس میں بھی وہ انسان کیا کہتا ہے؟ اے اللہ تو پاک ہے۔ یعنی میں کھڑے ہو کے تجھ سے یہ جملہ کہنے کے لائق ہی نہیں ہوں، میں پہلے جھکا ہوں، اتنے مشکل وے سے جھکا ہوں، اور اب میں کہنے لگا ہوں سبحانہ، اے اللہ تو پاک ہے، ربی اللہ، میرا رب ہے تو، میں نے تیرے سامنے ہی جھکنا ہے، اور کوئی نہیں ہے جس کے سامنے میں جھکوں گا، بالکل دو ٹوک بات ہے، اور اعلیٰ بہت برتر ہے، یعنی بس میری پھر پریشانیاں بھی تو نہیں حل کرنی ہے، مجھ سے تو نہیں ہو رہی، تمام غم جو مجھ پہ نازل ہوئے، جو تکالیف مجھے ملتی رہتی ہیں، میں کسی اور کو کیوں بتاؤں؟ تو ہے نا، تو وہ سارے حل کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ مجھے انسان کا سجدہ بڑا پسند ہے، مجھے میرے بندے کی وہ حالت جب کہ وہ سجدے میں ہوتا ہے وہ بڑی محبوب ہے۔ وہ یاد کریں حضور سے ہم جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، سب سے بڑی جو دنیاوی وکٹری حضور سے ہم کو ملی ہے، دنیا میں جو سب سے بڑی وکٹری حضور سے ہم کو ملی ہے، تو جب حضور سے ہم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا حضور سے ہم کا جملہ ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اکیلا ہے، صدق وعدہ، تو نے آج اپنا وعدہ پورا کر دکھایا جو مجھ سے تو نے وہ پہلے دن کیا تھا، وَنَصَرَ عَبْدًا، اور تو نے آج اپنے بندے کی مدد کی، یہ نہیں کہا کہ اپنے رسول کی مدد کی، نصر رسولہ نہیں کہا، نبیہ نہیں کہا، وَنَصَرَ عَبْدًا، تو نے آج اپنے بندے کی، میں تیرا ایک بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدًا، اور تمام کے تمام جو گروہ تھے جو میرے خلاف اٹھ گئے تھے ان کو تو نے اکیلے نہیں ہرا دیا۔ اب دیکھیں ساری محنت کرنے کے باوجود حضور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا تو کوئی کمال ہی نہیں، 23 سال کی انتھک محنت ہے، انتھک محنت ہے، رات کو کھڑے ہو، اتنا ہونا کہ پیروں میں ورم آ جانا، دن میں جہاد کرنا، مسائل حل کرنا، ہر وقت یہ خوف کہ میرے کسی صحابی کو کوئی کچھ نہ ہو جائے، کسی امتی کو کوئی کچھ نہ ہو جائے، اسی امت کے لیے رات کو رونا، زار و قطار رونا، اور پھر کیا کہنا کہ میرا کوئی کمال ہی نہیں، یا اللہ یہ تو سب کچھ تیرا ہے، تیری وجہ سے ہوا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جھکے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی تھی وہ اونٹ کی گردن کو ٹچ ہو رہی تھی، جس اونٹنی پہ سوار تھے اس کو ٹچ ہو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک۔ تو یہ کیفیت کہ اللہ کو سجدہ پسند ہے تو مجھے بھی پھر سجدہ کرنا پسند ہو، اور اس میں اپنے سارے غم اللہ کو دے دوں، یعنی جتنے بھی میرے غم ہیں وہ میں اللہ کو دے دوں، اور اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں یاد کریں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے وہ پوری حدیث مجھے یاد ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین فلیعبد ما سأل، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے اس بندے کے، اپنے غلام کے سامنے، یعنی جو بھی نمازی ہے، آدھا آدھا تقسیم کیا ہے، نصفین، آدھی اس کی آدھی میری، ولیعبد ما سأل، تو جو میرا بندہ مانگے گا وہ میں دوں گا، یعنی یہ مانگے گا جو اس کا آدھا حصہ ہے وہ کیا ہے کہ یہ مانگے، اور میرا آدھا حصہ کیا ہے کہ یہ مانگ رہا ہے میں اس کو دوں گا، ولیعبد ما سأل۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، اور جب میرا بندہ کہتا ہے، میرا غلام کہتا ہے سکون سے کھڑے ہو کے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو قال اللہ، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حمدنی عبدی، حمدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی۔ امیجن کریں کہ میں کیا، آپ کیا، ہماری اوقات کیا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جملہ کہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سنا رہے ہوں کہ دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کر دی ہے۔ ایک محسنین
7 ارب ابھی لوگ موجود ہیں، اور نہ جانے کس مسجد میں، کس کونے میں، گھر کے کس روم میں بیٹھ کے یہ جملہ کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو 7 ارب تو اب والے ہیں، اس سے پہلے آنے والے ہر پوری تمام دنیاؤں کا جو رب ہے، اس نے مجھے چوز کر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں فرشتوں سے؟ حمیدنی عبدی، کہ دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کر دی۔ آگے اللہ تعالیٰ آگے پھر حدیث ہے، وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، جب بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، جوش مارتا ہوا رحم کرنے والا ہے، ماں سے زیادہ رحم کرتا ہے، رحیم، اور اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ایک تو جوشیلا رحم ہے اس کا، یعنی جوش والا ہے، وہ جیسے ماں اپنے بچے سے لپٹ نہیں جاتی جب بچہ کہیں گم ہو جائے اور مل جائے، ویسا اس کا رحم ہے، اور وہ رحم ختم بھی نہیں ہوتا، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں کوئی کمی آئے، ویسا ہی رہتا ہے ہمیشہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قال اللہ اثنا علی عبدی، یہ تو میرے بندے نے حد ہی کر دی۔ آگے فرمایا وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اور پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ اس دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین، تو قال اللہ تعالیٰ مجدنی عبدی، میرے بندے نے ساری جو طاقت ہے وہ میرے پاس ہی رکھی ہوئی ہے، یعنی وہ ہے میرے پاس ہی، لیکن میرا یہ بندہ بھی سمجھتا ہے کہ میرے پاس ہے۔ کچھ ایسے ناشکرے ہوتے ہیں نا، یعنی جو طغیانی پہ آتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے پاس نہیں ہے طاقت۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میرا یہ بندہ ان میں سے نہیں ہے، یہ سرکش نہیں ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ واقعی جو طاقت میرے پاس ہے اس کو یہ مانتا بھی ہے کہ واقعی وہ طاقت میرے رب کے پاس ہے۔ مجدنی عبدی ایاک وقال العبد، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کتنا پیارا جملہ ہے، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، یا اس کا ایک ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ فعل مضارع ہے، مضارع میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی پریزنٹ اور فیوچر، کہ ایاک نعبد، کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو جواب کیا، اور آگے کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو اے ہمارے رب تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اب وہ بات آ گئی نا کہ اللہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری اوقات ہے عبادت کرنے کی، ہم کیا اپنے بل بوتے پہ عبادت کر سکتے ہیں؟ نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے، ناممکن ہے اللہ کی عبادت اپنے بل بوتے پہ کرنا، جب تک کہ اللہ مدد نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی کیفیت آتی ہے، تب جا کے انسان کو عبادت میں مزہ آتا ہے۔ جب اللہ کے سامنے یہی شخص گر گرا کے کہتا ہے یا اللہ میری مدد کر، مجھ سے نہیں ہو رہی عبادت، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ تھامتے ہیں۔ تو اس کا آپ جواب سنیے گا، ھذا بینی و بین عبدی، کہ فرشتوں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان بات ہو رہی ہے، اس نے کہا وہ عبادت کرے گا اور مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان بات ہو رہی ہے۔ ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سأل، اور اس نے مانگی ہے تو میں دوں گا مدد۔ دیکھو پھر اب میں کیا کرتا ہوں، اس بندے نے مجھ سے مدد مانگی اور اب میں دینے کے لیے تیار ہوں، اب دیکھو میں اسے کیسی مدد دیتا ہوں۔ اور مدد میں سب سے اونچی شے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سب سے بڑی مدد تو یہی ہے کہ ہمیں اللہ والا راستہ، اپنا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستے کی طرف لے جا، ہمیں وہ راستہ دکھا۔ وہ راستہ کن کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ جن پہ تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، ان پر نہیں جن پہ تو غضبناک ہوا، ولا الضالین، اور وہ جو گمراہ ہو گئے اپنی بے وقوفی میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لی عبدی، اب میرے بندے نے یہ بات مانگ لی ہے مجھ سے، اس نے ایک ریکویسٹ کی ہے، ولی عبدی ما سأل، اور میں اپنے بندے کی یہ ریکویسٹ لازمی پوری کروں گا۔ اب ایسی نماز ہو تو غم مٹ نہیں جائیں گے؟ خود امیجن کریں، مطلب لاسٹ ٹائم ہم نے کب ایسی نماز پڑھی تھی؟ کیا وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ بس یہ نمازیں ختم ہی نہ ہوں، ایک ہی رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، 5-6 پارے ہوتے ہیں یہ۔ چلیں آپ کہہ سکتے ہیں پوری نازل تو نہیں ہوئی تھی، لیکن 1-2 پارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے جیسے ہمیں پڑھنا چاہیے۔
تو وہ کیفیت کے فزیکلی حضور سے ہم کے پیر سوج جاتے تھے، ان میں ورم آ جاتے تھے. کیوں؟ وہ اللہ، بس وہ لگاؤ، وہ محبت کے بھائی میرے اتنے غم ہیں، میں نے اللہ کو سنانے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں ہر غم کے لیے مرہم کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حشاش بشاش ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جب بھی مجھے غم ملتا ہے تو صحابہ کہتے تھے آپ کیا کرتے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میں بلال کو کہتا ہوں اذان دو چلو نماز پڑھتے ہیں. مطلب آپ سوچیں نا کہ اذان دو چلو نماز پڑھتے ہیں. میں غم زدہ ہوں تو اب میں غم پوری دنیا کو کیوں سناؤں؟ میرا رب ہے اسی کو سناؤں گا، اور مجھے مزہ آتا ہے اس کو غم سنانے. یہ جملہ کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو آنکھوں کی ٹھنڈک تو یوں ہی ہوتی ہے. تو تین چیزیں، اقرا قم قم، تین سیکھو، قرآن سیکھو، اس کا مطلب سمجھو، اور پھر لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو سکھاؤ، لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو کہو لوگوں ذہن میں رکھو اگر تم نے اللہ کی نہ مانی تو جہنم میں جا سکتے ہو، اور مان لی تو تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. اور جب لوگوں سے تمہیں تانے ملیں، تکالیف ملیں، تو وہی قرآن جو تم نے یاد کیا ہوا ہے، جو تم نے سیکھا ہوا ہے، اس کو رات کو پڑھو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ سے مانگو. یعنی ایسی ایسی دعائیں ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی دعائیں کرتے تھے جس سے محسوس ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ یا اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اتنی بڑی شخصیت، اللہ کے آخری رسول، آخری نبی، ہم کیا ہیں؟ وہ بھی اس کیفیت میں ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہی دعا مانگتے رہتے تھے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، تو نے میری مدد کرنی ہے. اور میں اس دن پڑھ کے مجھے حیرانگی بھی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو دنیا میں آخری نماز ہوگی، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا ہوگا. اندازہ کریں، آخری نماز میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہوگا اور اللہ نے جواب دیا ہوگا. مطلب امیجن کریں. ٹھیک ہے، تو جو نسخہ ہمیں ملتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بالکل پہلا، یوں سمجھ لیے پہلا سبق ہمیں جو سیرت سے مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے؟ وہ سبق ہمیں یہ مل رہا ہے کہ دین سیکھو، قرآن سیکھو، حدیث سیکھو، پھر وہ لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں پر واضح کرو. ڈنڈی نہیں مارنی، ڈنڈی نہیں مارنی، جو جیسا ہے ویسا ہی لوگوں کو سکھاؤ، خود اس پہ عمل کرو، اپنے عمل سے ان کو سمجھاؤ، اپنے کال سے ان کو سمجھاؤ. اور پھر اگر اس میں تمہیں کچھ تانے مل جائیں، تمہیں کچھ تکلیف مل جائے، تو پھر وہ اللہ کو غم اپنے سناؤ. یعنی میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ تو وہ کیفیت بہت کم آتی ہے، سال میں کوئی ایک دو دفعہ ہی آتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو روز ہی آتی ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ پریشان نہ ہو میں ادھر ہی ہوں، پریشان نہ ہو میں ادھر ہی ہوں. مطلب ایسے ایسے جملے ہیں نا، نحن عالم بما یقولون، یہ جملہ دیکھیں، نحن عالم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں، نحن عالم، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، بما یقولون، کہ یہ آپ کو کیا کہہ رہے تھے، یہ آپ کو کیا کہتے ہیں، ان کے الفاظ ہمیں اچھی طرح معلوم ہیں، آپ پر جو تکلیفیں یہ ڈھا رہے تھے ہم دیکھ رہے تھے. وما انت علیہم بجبار، اور آپ کو ان پہ داروغہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈنڈا چلا کے کہے مانو، یا تلوار ان کی گردن پہ رکھ کے کہے کہ مانو. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ اس قرآن کے ذریعے ڈرائیے اس کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے، جو میرے عذاب سے ڈرتا ہے. آپ اس قرآن کے ذریعے آپ وہ کام کیجئے. ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ کس طرح، آپ ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہے آپ کے ساتھ. اور ٹائم کیا ہوا ہے جی؟ اچھا جی، تو آج کے لیے اتنا ہی، میری تیاری بھی اتنی تھی. تو اب اگر آپ کے سوالات ہیں تو بسم اللہ. تو سوالات کیسے سننے میں آئیں گے؟ جی سر، کوئی سوالات ہیں تو بے شک کریں. نہیں ہے جی؟ ٹھیک ہے پھر
صحیح ہے جی، اللہ خیر کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ۔